الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دعا ہے کہ رب تعالیٰ تمام سیلاب زدگان کی غیب سے مدد فرمائے اور ان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کے جتنے بھی مالی نقصان ہوئے، رب تعالیٰ اپنے خزانوں سے غیب سے مدد کرتے ہوئے ان کے یہ نقصانات پورے فرمائے، اور جو جانی نقصان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ہمارا یہ جو مقصد ہے نا، دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چلو اور کچھ نہیں، یہ دعا ہم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا ان کے حق میں قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے۔ اب وہ فرشتہ جو دعا کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ اے مالک یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما۔ تو ہم یہ دعا جو کرتے ہیں یہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، جو متاثر ہیں ان کی مدد فرمائے اور ہمیں بھی اس سے محفوظ فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بنا تو آگاہی کے لیے ہے کہ لوگوں تک ایک اچھا پیغام جائے، دین کی بات جائے، اچھی بات جائے، اور جو ہے اس کا اچھا استعمال ہو۔ میرا آج کا موضوع یہ صرف ہم نے اس لیے لیا ہے کیونکہ جب سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو دل بھر آتا ہے، اور گفتگو کرنا اس پر ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ ہمارا تو یہ پورا ماہ مبارک جو ہے ربیع الاول کا، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی بیان کرنی تھی، لیکن آج اس ٹاپک پر صرف اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ چند دن پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ دیکھیں، اچھا پہلے لوگ جو ہیں اس پر ولاگ بنا رہے تھے خوشی کے موقع پر یا سیر و تفریح کے موقع پر، اللہ اکبر، اب جو ہے موت کے مناظر، باپ فوت ہو رہا ہے، باپ کی موت کا وقت ہے، اور ولاگ بنا کے دکھایا جا رہا ہے۔ باپ فوت ہو چکا ہے، ولاگ بنا کے دکھایا جا رہا ہے۔ لوگ بیٹیاں مانگتے تھے کہ بیٹے تو چار پائی کو پکڑ کے روتے نہیں، بیٹیاں چار پائیوں کو پکڑ کر روتی ہیں، کوئی ہماری چار پائی کو پکڑ کے رونے والی تو ہوگی نا، لیکن آج بیٹیوں نے باپ کا ہی تماشا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ لاہور میں ایک واقعہ سننے کو آیا ہے کہ کسی بیٹی نے اپنے باپ کا ولاگ بنا کے، اس کی موت کے وقت کا ولاگ بنا کے لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے باپ کی موت کا تماشا بنا دیا۔ یہ ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ ہمارا یہ دین جو ہے ہمیں یہ تو درس نہیں دیتا کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں بے پردہ ہو کر لوگوں کے سامنے آئیں، جو والدین یا جو بھائی یا جو شوہر، جو بیٹا اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو بے پردگی سے نہیں روکتا، بے حیائی سے نہیں روکتا، ایسے شخص کو دیوس کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں الفاظ ہیں دیوس کے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں بہت بری جگہ پر ہے۔ دیوس جو ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور آج ہمارے بھائی، ہمارے دوست جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟
وہ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو لائیو دکھا کر صرف چند پیسوں کی خاطر یا ویوز حاصل کرنے کے لیے، اپنی شہرت بڑھانے کے لیے لائیو دکھا کر تماشا دکھایا جا رہا ہے، ان کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ سوچ لیں کہ دیوس جو ہے وہ جہنم میں جائے گا چند پیسوں کی خاطر۔ یہ دنیا مختصر ہے، اس میں کتنے دن رہنا ہے؟ 4 دن کی یہ زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، پھر قبر میں جانا ہے، قبر میں الگ سے عذاب ہوگا، جہنم میں الگ سے عذاب ہوگا، محشر کے میدان میں الگ سے سختی ہوگی۔ بتائیں کیسے برداشت کریں گے؟ جس طرف نہیں جانا چاہیے اس طرف ہم چل پڑے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ آج جی ہم یہ تیار ہو رہی ہیں، اپنی تیاری کر کے دکھا رہی ہیں، یہ جی ہم اپنے میاں کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ بھائی میاں کے لیے تیار ہونا ہے تو دکھا دو، آپ لوگوں کو نہیں ہو۔ یہ جی ہم اپنے میاں جی کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو میاں جی بھی بڑے خوش ہو کے واہ جی واہ، وہ بھی خود بھی لائک کر رہے ہیں جی، وہ بھی خود بھی کامنٹ کر رہے ہیں جی، واہ بھائی واہ کتنا زبردست اس نے بنایا ہے جی، اللہ اکبر۔ دیوس کہا گیا ہے ایسے شخص کو۔ گزارش ہے ان تمام بہنوں سے، تمام بیٹیوں سے، تمام ماؤں سے، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ یہ بے حیائی پھیل رہی ہے۔ اب لوگ آتے ہیں کامنٹ کرتے ہیں، اب ایک عورت آئی پردے میں، وہ پردے میں سوشل میڈیا پر آئی، اس کو لائک ملنا شروع ہو گئے، فالوورز اس کے بڑھنا شروع ہو گئے، سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں جی۔ اب جی کچھ سبسکرائبر کہہ رہے ہیں جی آپ جو ہے نا یہ نقاب اتار دیں، یہ پردہ ہٹا دیں، صرف چہرہ دکھا دیں تو آپ کو ہم اتنے سبسکرائبر آپ کے بڑھوا دیں گے۔ یہ یعنی کہ طرح طرح کے لالچ دیے جاتے ہیں۔ اب وہ ہماری ماں، بہن، بیٹی جو ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ اس کے لالچ میں آ کر اور اپنی شہرت کے لالچ میں آ کر اس نے اپنا پہلے نقاب اتارنا ہے، پردہ ہٹانا ہے چہرے سے، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی گیا، پھر آہستہ آہستہ حجاب سکارف بھی گیا، پھر آہستہ آہستہ دوپٹہ بھی گیا، یہاں تک کہ کپڑے بھی بے حیاؤں والے پہننے شروع کر دیے، اور جو ہمارے مسلمانوں کا لباس نہیں، غیر مسلموں کا لباس پہننا شروع کر دیا، صرف چند ٹکوں کی خاطر، صرف چند ٹکوں کی خاطر۔ خوشیاں دکھائی جا رہی ہیں، خوشیوں کے موقع پر ویلاگ بنائے جا رہے ہیں، سیر و تفریح کے موقع پر ویلاگ بنائے جا رہے ہیں، اور جو ہے کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا تو اس کے ویلاگ بنائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اب اپنے باپ کا ویلاگ بنا کے لوگوں کے سامنے تماشے بنانا شروع کر دیے گئے۔ دکھ ہوتا ہے ایسی اولاد پر۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی اولاد کو نیک بنائے، اللہ تبارک و تعالی سب کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو شرم و حیا والی چادر عطا فرمائے۔ ارے ہمارا دین تو یہ کہتا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کو اندھیرے میں باہر لے کر جایا جائے، رات کو اندھیرے میں لے کر جایا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ آپ پریشان تھی جب جنازہ لے کر جا رہے ہوں گے، بے پردگی نہ ہو، تو ایک خادمہ نے کہا کہ فلاں جگہ پر ہے، ادھر جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے تو اس طرح سے ڈھانپ کر لے کر جاتے ہیں۔ تو آپ کو وہ طریقہ بہت پسند آیا، کیا کہ 4 پائی کے اوپر چھڑیاں باندھی جاتی ہیں، لکڑیوں کو باندھا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پتے ڈالے جاتے ہیں، وہ فل بند ہو جاتی ہے، جیسے کہ آج ہمارے ہاں لوہے کی یا لکڑی کی بنی ہوئی ملتی ہے گول، تو وہ اوپر ڈال کے پھر اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے جب عورت کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے خاص طور پر۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا دین ہے، کتنا درس دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ عورت کو جب لے کر جا رہے ہیں، اس کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں تو اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے،
اور یہی عورت خود اپنے آپ کو ساروں کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ لہذا کچھ تو سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچیں۔ یہ آج اس دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، سورج کی تپش تھوڑی سی بڑھ جائے تو ہمارے سے برداشت نہیں ہوتی، اے سی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، اتنی گرمی ہو جاتی ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ذرا سوچیں کل بروز قیامت جب سورج سوا نیزے پر کھڑا آگ برسا رہا ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت اس سختی کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو لہٰذا اپنے اوپر رحم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو نیک بنائے اور پردے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو میں نے گفتگو کی، آپ سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر کہ اس چیز کو ذرا ہم خود بھی سوچیں، اور آپ سے گزارش ہے اگر میرے کوئی الفاظ برے لگے ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا، کوئی اور مقصد نہیں ہے، مقصد صرف اصلاح ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اس طرح کی اصلاحی باتیں ہم سنتے رہیں، ہماری اصلاح ہوتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔